اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا اس کو، غلط ہو گیا اس سے. حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا، اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے، جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ 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 نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا. اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی، تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ کو پتہ ہے اونٹ کے بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پہ رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے، اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ان کی یہ بریانی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا، تو ان کو غصہ آئے گا نا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں، ہماری کرنسی دیکھو، اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے، اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں، آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا؟ پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں، کہاں کا؟ کویت کا، عرب شہزادہ ہے، اس کی دعوت ہے، آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے. فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے، کتنا بڑا جرم، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی، پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، رب کو منانا چاہیے، بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے. غافر نہیں، راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے، رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا کا مطلب کیا ہے؟ تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا، معاف کر دیا. تعلق، وہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا، گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا، ثم استغفرونی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو، لغفرت، معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں.
دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، مجھے ناراض کیا ہے نا، پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں، اتنے پیسے لے لو معاف کر دو۔ اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ناراض مجھے کیا ہے، نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا، زنا کیا مجھے ناراض کیا، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا، یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل، کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا، آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ۔ تو اللہ نے کیا کہتے ہیں، زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا، کافی ہے نا، بس کر دیا معاف۔ آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں، لا ابالی، کسی کی پرواہ، بولو اردو میں لفظ سماتے ہو کہ بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے، سنا یہ لفظ؟ ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے، لا ابالی کہتے ہیں نا، یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی۔ لا کا مطلب نہیں، ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی، جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، لا ابالی، معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں۔ کیا مطلب، یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف، یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں، کچھ تو تھوڑی سی ہوتی۔ جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو، 20 سال باپ کو ستاتا رہے، اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس نے، باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے، دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آپ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، باپ بوڑھا ہو گیا مرنے لگا ہے بھائی، اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے، اور اب یہ گیا، اس کو پتہ ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب، زندگی بھر ستاتا رہا، آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں ابا آئی ایم ویری ویری سوری، ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا۔ دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ، ہے بھائی ابا یہ کیا، یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی، ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آگے سوری کر کے چلا گیا۔ تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے، باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے، باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا؟ باپ بہرحال کون ہے، میں، میری مرضی، میری جائیداد ہے، میری میراث ہے، میں کسی کو بھی نہ دوں، میں صدقہ کر دوں، جاؤ۔ لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے۔ اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی، لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے، اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم، توبہ کے دروازے بند، ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے، آئی ایم سوری، معاف کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے، آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق، اللہ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آئیں گے، یا اللہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف، یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے، یہ تو مصلحت کے خلاف ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں بولنے دو، مجھے پرواہ، بولو نا، نہیں تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے، میں نے بنائی ہے، نافرمانی اس نے میری کی، معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے، تو میں جس کو چاہوں معاف کروں، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنی بات کرو مجھ سے، کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، لا ابالی، یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں۔ مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے، وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے، نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا، پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں، یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم۔ تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے، نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم، اب آ ہی نہیں رہا۔ تو وہ ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا، یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ کچھ چند سوالات کے جواب دینے۔ اونٹ، بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے، کھانا ختم، ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی، اب تینوں میں پھڈا ہو گیا، اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا۔ اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں، ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں، جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا۔ یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے۔ اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں، دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو۔ تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے۔ اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں، بزرگ ہے، لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے واجب ہے۔ دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں، میں بہت پرانا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا، نہیں ہوا تو دمبا آ گیا۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں، دمبا آ گیا، اس کا مطلب میں 4000 سال سے ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا, اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے, تو کچھ تو اگایا ہوگا نا, تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں؟ دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کمبخت, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی, اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا, اس نے کیا کیا, وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں, میں نے کب کہا, آپ بہت پرانے ہیں, میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں, تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم میں تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے خوان سے کون اٹھائے گا؟ چلو دفعہ یہاں سے, تمہاری ایسی کی تیسی. سجیشن بھی خود ہی دی, بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی. چلو اس کو کہتے ہیں لاؤبالی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے, اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے انبار لگانے ہیں نا, پہلے لگا کے رکھے, کتابوں میں لکھے, پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے, تمہاری تھوڑی. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, فلاں نے کہا یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے, تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے, اپنے پرانے قصے, پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے, بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم, ستار کو چھوڑو یار, نیک آدمی ہے, کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے اپنے, دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں جی؟ دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں, میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہو چکی ہے, چھپ کے ہوا تھا نکاح, یہ ہو رہا ہے, پھر وہاں بھی ہوئی تھی, یہ بھی ہوا, پھر اس سے چکر چلا, لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو, وہ انسان ہے بھائی, وہ اس کے دل میں بدگمانی ایک بال آ گیا, قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا. چھوڑو تمہارا ماضی کیا گزرا, اس کو بولو بھائی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں, بہت نیک ہوں, اسی طرح قبول ہو, ٹھیک ہے. نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھائی؟ اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے, پرانے وہ بھی مکھنچو بیٹھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے, اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا, آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا, اس نے ماضی شادی سے پہلے, دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے, شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو, ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا, میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے, کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو, کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, جرم اللہ کا, تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے, بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی. بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں, وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں. تو ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا, وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا, اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں, تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے, کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل, اور بھی 10 بعضوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے.
نہیں آ رہی بات. عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا جھوٹ بول دے, وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے, یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم, وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا, ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں, اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے, میں بھی انسان ہوں. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں, جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے, تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں, اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتائے آپ.